رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ہم لوگ سنن ابو داود میں کتاب البیوع سے باب فی بیع الغرر کی آخری حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس میں دھوکے والی بیع کی بحث پوری گزر چکی ہے کہ دھوکے سے کی گئی کوئی بھی خرید و فروخت ممنوع ہے. آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی بیع ہے جس میں دھوکا ہے اور اس کا رواج تھا. تو کوئی بھی دھوکا والی بیع ہو اگرچہ اس کا رواج موجود ہو وہ ناقابل قبول ہے، اسلام میں وہ ممنوع ہے. اسی طرح کی ایک بیع تھی جو زمانے جاہلیت میں چلتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکا تھا، اس میں چیزیں واضح نہیں تھیں. دیکھیں کیا حدیث ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع حبل الحبلہ، حاملہ کی حمل کے بیع سے، حاملہ کے حمل کے بیع سے منع فرمایا. حبل کے معنی ہوتے ہیں حمل، حبل کے معنی حمل، تو حاملہ کے حمل کے بیع سے منع فرمایا ہے. اگلی حدیث بھی پڑھ لیں تو مفہوم اور واضح ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه قال وحبل الحبلہ، اور حبل الحبلہ یعنی حاملہ کا حمل ہے ان تنتج الناقة بطنها، کہ اونٹنی اپنے پیٹ سے بچے کو جنم دے، ثم تحمل التي نتجت، پھر حاملہ ہو جائے وہ جو جنم دی گئی تھی، حاملہ ہو جائے وہ بچی اونٹنی کی جو جنم دی گئی تھی. وحبل الحبلہ، حمل کا حاملہ کا حمل ہے ان تنتج الناقة بطنها، کہ اونٹنی اپنے پیٹ کو، پیٹ میں جو ہے اسے جنم دے. ان تنتج الناقة بطنها، کہ اونٹنی اپنے پیٹ میں جو ہے اسے جنم دے. ثم تحمل التي نتجت، پھر وہ حاملہ ہو جائے جس کو اس نے جنم دیا تھا. یعنی اونٹنی بچے کو جنم دے، پھر اس کی جو بچی ہے وہ حاملہ ہو جائے تب تک کے لیے بیع. اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں. ایک تو تفسیر یہ جو اہل لغت کی ہے، وہ کہ آدمی کوئی جانور بیچتا تھا اونٹنی، اور یہ کہتا تھا کہ میں یہ والی اونٹنی نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو بیچ رہا ہوں، اور کب جب وہ حاملہ ہو جائے گی تب. یعنی حاملہ اونٹنی اس کے گھر پہ ہے تو کوئی گاہک اس کے پاس آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو میں آپ سے بیچ رہا ہوں، لیکن اس کو آپ کب لے جائیں گے؟ جب وہ حاملہ ہو جائے گی تب. یعنی گویا کہ 5-6 سال کے بعد آپ اس کو لے کر جائیں گے اور آپ اس کے عوض ہم کو 5,000-10,000 جو بھی بنتا ہے دے دیں. اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کا کچھ سسٹم پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی بکریاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑی ساکھدار بکری ہے، بڑی ساکھدار بکری ہے، اس کے پیٹ میں جو مادہ بکری ہوگی میں خرید لوں گا. یہ الگ بات ہے کہ کہے آدمی خرید لوں گا، لیکن خریداری اس وقت نہیں متعین ہوگی جب وہ بچی پیدا ہوگی، یعنی اس بکری کا جو بچہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رہے گا، تب اس کا ریٹ طے ہوگا اور اس حساب سے آپ خریدیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن آپ ابھی سے طے کر لیں جب پیٹ میں ہے کہ یہ جب پیدا ہوگا، اس کے اندر سے جو بکری پیدا ہوگی، مادہ بکری پیدا ہوگی، اسے میں 5,000 میں آپ سے لے لوں گا جب دودھ چھوڑے گی تب. یہ اسی میں سے ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اہل لغت کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی اونٹنی نہیں، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچی ہے اس کو خریدتا تھا، اور اس وقت کے لیے جب وہ خود حاملہ ہو جائے. لیکن یہاں صحابی کی جو تفسیر خود ہے حدیثوں میں وہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے. وہ اس اونٹنی کے خرید و فروخت کے سلسلے میں نہیں ہے، یعنی اس اونٹنی کے خرید و فروخت کے سلسلے میں نہیں کہ اس اونٹنی کی نسل ہم خریدیں گے، بلکہ ایک عام بیع ہے. کوئی بھی سامان آدمی خریدتا تھا اور کہتا تھا اس کا پیسہ تب دوں گا
جب یہ اونٹنی میری بچہ دے گی اور اس کا بچہ جو دے گی مادہ بچہ حاملہ ہو جائے. جب یہ اونٹنی کی پیدا کی ہوئی بچی حاملہ ہو جائے گی تو اس وقت ظاہر ہے اسے بیچوں گا تو اچھا پیسہ پا جاؤں گا، تو اس وقت میں آپ کو یہ پیسہ دوں گا. مثال کے طور پر کسی نے کپڑا خریدا اور کہا بھائی کپڑے کا پیسہ میں ابھی نہیں دے پاؤں گا، یہ ہمارے گھر پہ ایک اونٹنی ہے، یہ اونٹنی بچہ جنے گی اور اس کے بعد اس بچے کو تو ایسے جنتے ہی ہم نہیں بیچ پائیں گے کیونکہ کوئی نہیں خریدے گا. تو اس بچے کو جب جوان ہو جائے گا اور اس کے بعد حمل کی مدت میں پہنچے گا تب اس کے بعد بیچیں گے تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اس وقت آپ کو پیسہ دیں گے. تو دونوں تفسیریں ہیں، دونوں کی روح سے غلط ہے کیونکہ دونوں میں غرر ہے، دونوں میں دھوکہ ہے. اس وجہ سے کہ ایک تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ مادہ ہے یا نر ہے، پتہ بھی چل جائے تو بھی یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا. پیٹ میں 9 مہینے رہ کر کے 10 مہینے، عام طور پہ جانوروں کے بچے 10 مہینے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو 10 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوگا زندہ یا پیدا نہیں ہوگا. پھر وہ پیدا ہوگا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ بھی جنے، وہ بھی حاملہ ہو، کتنے دن تک، 5 سال تک وہ زندہ رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دھوکے پر مبنی ہے. اس وجہ سے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حبل الحبلہ کی بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حبل الحبلہ کی 2 تفسیر کی گئی، ایک تو یہ کہ اس کا حمل ہی خرید لیا جاتا تھا لیکن ایسی مدت کے لیے کہ وہ بھی جوان ہو جائے، حمل کے لائق ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی سامان خریدا جاتا تھا لیکن اس کے لیے جو مدت متعین کی جاتی تھی وہ اس اونٹنی کے ساتھ بانٹ کر کے کی جاتی تھی. تو ایسا غلط ہے. مدت متعین کریں آپ، لیکن آپ مہینوں میں، سالوں میں اس کو متعین کریں کہ میں یہ سامان لے رہا ہوں اور اس کا جو بدل بنتا ہے وہ میں اتنے دنوں کے بعد آپ کو دے دوں گا. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ لے رہا ہوں اور یہ جو 1000 روپے آج ہمارے پاس نہیں، 1000 روپے ہم آپ کو 1 مہینے کے بعد دے دیں گے، ٹھیک؟ تو یہ الگ چیز ہے. لیکن ایسی چیز سے اس کو باندھ دیں جس چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، جس چیز کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی، 2 مہینے بعد ہوگی، 4 مہینے بعد ہوگی، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی اونٹنی 1 سال کے بعد حاملہ ہو، 4 سال کے بعد حاملہ ہوگی، اور کون سی اونٹنی ہے جو 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد حاملہ ہوگی. تو یہ چیز غیر واضح ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک، دونوں تفسیریں ذہن میں ہونی چاہیے. اہل لغت کی تفسیر بھی کہ اس جانور کو بیچا جاتا ہے، اور صحابی کی تفسیر کہ جانور کو نہیں بلکہ اس مدت کے ساتھ کوئی اور سامان بیچا جاتا ہے اور اس میں اس مدت کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تب جا کر کے ہم اس کو پیسہ، تب جا کر کے ہم اس سامان کا پیسہ آپ کو دے پائیں گے یا آپ ہم سے لے پائیں گے، یا مطلب ہم آپ سے لیں گے. ٹھیک، تو چلے آگے ہے باب فی بیع المضطر. نیا باب ہے کسی مجبور کی بیع، کسی مجبور کی بیع. یعنی عام طور پر بیع ہے تو آدمی کی ضرورت پڑتی ہے تبھی ہوتی ہے، یعنی اگر ہمیں ضرورت نہ پڑے تو ہم اپنا کون سا سامان آپ سے بیچنے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار حد سے زیادہ مجبوری آ جاتی ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، مالدار ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں آدمی اپنی قیمتی ترین چیزوں کو بیچ دیتا ہے. زیورات ہیں، زمینیں ہیں، کیونکہ اس کے بال بچے بھوکے مرنے لگتے ہیں، بھوک مری کا دور ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، ایسی طرح سے کوئی اور دقت آ گئی جس میں آدمی لاچار ہو گیا اور اس کے بعد وہ اپنا سامان بیچنے پر مجبور ہو گیا. تو اگر اس طرح کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی شخص خریداری کرتا ہے تو شریعت میں وہ گنہگار ہے. دیکھیں باب فی بیع المضطر، مضطر کی بیع. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال علي نے اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو خطبہ دیا یا یہ کہ ہم سے کہا. قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشام قال سيأتي على الناس زمان. کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، عضوض جو لوگوں کو کاٹ کھائے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جو کاٹ کھائے گا، یعنی ان کی ساری جمع پوجی کو کھا جائے گا. مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی، اسی طرح سے پریشانیاں بڑھیں گی، اور لوگ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات نہیں کریں گے، تو آدمی
ایک طرح سے لاچار و مجبور ہوتا جائے گا، زمانہ اس کی ساری جمع پونجی کو کاٹ کر کے کھا جائے گا، اور اس میں جو مالدار ہوگا وہ ضرورت پڑنے پر غریب کی مدد نہیں کرے گا۔ یعد الموسر علی ما فی یدیہ، مالدار آدمی یعد دانت سے پکڑے رہے گا علی ما فی یدیہ، جو اس کے ہاتھوں میں ہے اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ یعنی جس طرح سے کوئی چیز ہے آپ اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ایک مضبوطی ہوتی ہے، دوسرے اس کو جکڑ کر کے دانت سے ہی پکڑے رہے، تو دانت سے گویا کہ اپنے مال کی تھیلیوں کو دبائے رہے گا، یعنی اس میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ یعد الموسر علی ما فی یدیہ، مالدار آدمی جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے اپنے دانتوں سے جکڑے رہے گا۔ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دانت سے جکڑے رہے، اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ خرچ کرے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس کو جکڑے رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان رزق کو، فضل کو نہ بھولو۔ اللہ کا جو فضل کرم ہے، اللہ کی جو رزق ہے، یا جو اپنی ضرورت سے زائد، فضل کے معنی ضرورت سے زائد بھی ترجمہ ہوتا ہے، تو اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا رزق ہے اس کو اپنے درمیان مت بھولو، یعنی خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنے لوگوں پر جو آس پاس میں حاجت مند ہیں خرچ کرو۔ تو اس کو حکم اس کا دیا گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں جکڑے رہے گا۔ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ، اور لاچار لوگ خرید و فروخت کریں گے۔ وقد نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لاچار کی خریداری سے، وبیع الغرر، دھوکے کی خرید سے، وبیع الثمرۃ قبل ان تدرک، اور پھل کی بیع سے اس سے پہلے کہ وہ پکے، اور پھل کی بیع سے اس سے پہلے کہ وہ پکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، لیکن آدمی یہی سب کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی لاچار ہے تو ایسی صورت میں اس کی لاچاری اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کا سامان خرید لینا، ایسی طرح سے دھوکہ دے کر کے کسی کا سامان خرید لینا، یا اسی طرح سے سامان پکنے سے پہلے، پھل پکنے سے پہلے اس کو خرید لینا، یہ ممنوعات میں سے ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اگرچہ حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اس میں دیکھیں کئی ساری جہالتیں پائی جاتی ہیں، یعنی مجہول راوی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مفہوم اپنی جگہ پر دوسری حدیثوں کی روشنی میں درست ہے۔ ٹھیک، آگے ہے کہ کچھ لوگ اکیلے تجارت کرنے کے بجائے 2 لوگ 3 لوگ مل کر کے تجارت کرتے ہیں، کیونکہ آدمی خود تجارت نہیں کر سکتا ہے، اس کی اور دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ اکیلے تجارت شروع کرے، تو 2 لوگ مل کر کے جب تجارت شروع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپس میں خیانت ہونے لگے تو بہت بری چیز ہے۔ باب فی الشریکہ، شریکہ کے سلسلے میں، شریکہ مانے کمپنی کے سلسلے میں، کمپنی کسے کہتے ہیں؟ چند لوگ مل کر کے کوئی تجارت کرے وہی کمپنی ہے، چاہے 2 لوگ ہوں چاہے 2 سے زیادہ ہوں، اسی کو کمپنی کہتے ہیں۔ تو کمپنیوں کے سلسلے میں کیا ہے؟ قال حدثنا محمد بن سلیمان المسیسی قال حدثنا محمد بن سبرقان عن ابی حیان التمیمی عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ رفعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعا روایت کیا ہے، قال، کہہ رہے ہیں، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالی فرماتا ہے، انا ثالث الشریکین، میں 2 شرکاء میں سے تیسرا ہوں، کمپنی کے 2 لوگ ہیں اس میں سے تیسرا میں ہوں، ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کمپنی کھولی جائے 2 لوگ ہیں تو تیسرا سمجھ لیجئے میں پہلے سے شریک اس میں موجود ہوتا ہوں، میں اس میں شریک ہوتا ہوں۔ کب تک کے لیے؟ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ فَإِذَا خَانَهُ، جب وہ خیانت کر بیٹھتا ہے، خرجت من بینہم، تو میں ان لوگوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تیسرا شریک ہوتا ہے، یعنی کمپنی میں تیسرا شیئر ہولڈر ہوتا ہے، ہم اپنا شیئر لگائیں، ایک دوسرا آدمی اپنا شیئر ہے، اور تیسرا شیئر اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، تیسری حصے داری اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
حفاظت کرتا ہے اس کے مال کی، اس میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اس کے مال کی اور اس میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مال کا محافظ ہوتا ہے اور اس مال میں برکت عطا کرتا ہے. لیکن جب آدمی خیانت کرنے لگتا ہے تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین اس مال کی حفاظت بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس میں جو برکت اور فضل اپنی طرف سے ڈالتا رہتا ہے، یعنی جیسے تیسرا شیئر ہولڈر ہے وہ اپنا انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کا انویسٹمنٹ اس میں رک جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو برکت لے کے اس میں شامل ہوا تھا اس برکت کو کھینچ لیتا ہے اور ایسی صورت میں اس میں برکت کم ہو جاتی ہے. اور پھر جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کم ہو جائے اس میں پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک، اب آگے کی حدیث سے ہیں مضارب وغیرہ کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے.